الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما وشاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر
نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، 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 کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد حاضرین محبت کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا، اولیاء کاملین، صحابہ و اہل بیت کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ بلا تاخیر، بلا تمہید کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سب کا الگ الگ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک جگہ ہے، ایک رفعت ہے، ایک بلندی ہے۔ حیوانات بنائے ان کا الگ مرتبہ، جمادات بنائے ان کا الگ مرتبہ، نباتات بنائے ان کا الگ مرتبہ، پھر حیوانات میں سے حیوان ناطق بنائے، حیوان غیر ناطق بنائے، حیوان ناطق کا حیوان غیر ناطق سے افضل مرتبہ، اسی طرح ان میں سے ہر کا بلند و بالا مرتبہ، ایک مقام متعین کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کفار کو بھی پیدا فرمایا اور مسلمانوں کو بھی پیدا فرمایا، دونوں کا الگ مقام و مرتبہ۔ پھر مسلمانوں میں سے وہ مسلمان جو مومنین ہیں، کامل ایمان والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا الگ مرتبہ۔ پھر ان مومنین میں سے اتقا کے مقام پر، تقوی و طہارت کے مقام پر کچھ لوگ متعین کیے گئے، ان کا الگ مرتبہ۔
ان سے اوپر تبع تابعین، تابعین، صحابہ کرام و اہل بیت اعظام، انبیاء اور رسول، ان کا ہر ایک کا الگ الگ مرتبہ، اور ان سب سے بلند و بالا اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات ہے۔ یہ شانیں، رفتیں، بلندیاں، مقامات، درجات، یہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ لگ کر حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، اور کچھ ایسے جن کا مقام ان سے بھی افضل رکھا، ان کا مرتبہ ان نبیوں سے بھی افضل رکھا جن کے ساتھ رب کائنات نے کلام فرمایا۔ اس نبی کی کیا شان ہوگی جس کے ساتھ خود رب نے کلام کیا ہو۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر گئے، طور پہاڑ پر گئے، دل میں خیال آیا، یا اللہ تیری آواز اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری، اتنی میٹھی آواز ہے، تو تیرا جلوہ کیسا ہوگا، تیری شکل و صورت کیسی ہوگی۔ دل میں خیال آ گیا، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کر ڈالا، یا اللہ تیری آواز کتنی پیاری ہے، تو کیا ہوگا، کیا بات ہوگی اگر تو اپنا مجھے جلوہ دکھا دے، تیری شکل و صورت کتنی پیاری ہوگی، اپنا جلوہ تو دکھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب ایک آنکھ موجود ہے جو ذات خداوندی کا مشاہدہ کر سکتی ہے، جو ذات خداوندی کو دیکھ سکتی ہے، وہ ذات گرامی ہے کہ اس کا نور اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گیا تھا۔ وہ ذات باری تعالیٰ کو دیکھنے والی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، اصرار کیا، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا فلاں پہاڑ پر دیکھ، کوہ طور پر دیکھ، میں اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ اس پہاڑ پر ڈالوں گا۔ تجلی کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات نے اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ اس پہاڑ پر جس وقت ڈالا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے، اور ساتھ جو 40 لوگ گئے تھے وہ سارے مر گئے، شہید ہو گئے۔ تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو حدیث نور بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے کس طرح تخلیق فرمائی، سب سے پہلے حضور کی ذات بابرکات کو پیدا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے 12 ہزار سال تک حضور علیہ السلام کو 6 مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا، اور حضور علیہ السلام پر اپنے انوارات و تجلیات کی بارش فرمائی، نزول فرمایا، تاکہ ایک وقت آئے گا میرا حبیب مجھ سے ملنے آئے گا معراج کی رات، تو کہیں وہ ڈگمگا نہ جائے۔ اگر وہ نہ دیکھ سکا تو موسیٰ کلیم اللہ اور محمد حبیب اللہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو رب کائنات نے اپنے حبیب پر انوارات و تجلیات کی بارش برسائی، تو حضور علیہ السلام جس وقت معراج کی رات معراج پر گئے، رب کائنات کے ساتھ ہم کلام اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی ذات کا مشاہدہ کرنے کے لیے گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکات بھٹکی نہیں، وہ ذات
اس ذات کی آنکھ جھپکی نہیں، ڈگمگائی نہیں، ڈولی نہیں، بلکہ ٹک ٹکی باندھ کر رب کائنات کی ذات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ تو بات بتانے کا مقصد کہ رب کائنات نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، بعض مسلمانوں کو بعض پر فضیلت دی۔ بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، باپ کے قصیدے گاتا ہے، کیونکہ اس کا باپ ہے، اس نے پیدا کیا، اس کی وہ وسیلہ بنا پیدا کرنے کا۔ اور شاگرد استاد کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ دراز کر کے شاگردی میں آ جاتا ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے، حصول علم کرتا ہے۔ اسی طرح نوکر اپنے مالک کے قصیدے گاتا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، اس نے کام کرنا ہے، اس نے پیسہ کمانا ہے، اس نے مال و دولت کمانی ہے۔ ہر ماتحت اپنے اوپر والے کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس سے کام لینا ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا، اے حبیب سارے ماتحت اپنے سے اوپر والے کی تعریف کرتے ہیں، اور میں رب کائنات تمام کو پیدا فرمانے والا تیری تعریف کرتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، زمین، آسمان، حیوانات، نباتات، جمادات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، روشنی، اندھیرا، بچے، بوڑھے، جوان، مرد و عورت، ہر شے کو پیدا فرمانے والی ذات ذات باری تعالیٰ ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اور رسول کو پیدا فرمانے والی ذات بھی باری تعالیٰ کی ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی ذات کو بھی پیدا فرمانے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ پھر بھی رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس ذات کا ذکر کیسا ہوگا، اس ذات کی بلندی کیسی ہوگی کہ جس کے بارے میں خود رب فرماتا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت امام المرتبت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہر بچے کو نعت آتی ہے، ہر کسی کو آتی ہے، سب مل کے پڑھے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ بچہ باپ کی تعریف کرتا ہے، بیٹا باپ کی تعریف کرتا ہے،
کیونکہ اس کے لیے دنیا میں آنے کا سبب بنا۔ شاگرد استاد کی تعریف کرتا ہے کیونکہ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ کر ذہن میں تلمس دراز کر کے اس سے حصول علم کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کی مجبوری ہے۔ غلام اپنے آقا کی تعریف کرتا ہے، غلام اپنے آقا کی تعریف کرتا ہے، نوکر اپنے مالک کی تعریف کرتا ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا اے حبیب ساری کائنات میری تعریف کرتی ہے، غلام بھی میری تعریف کرتا ہے، آقا بھی میری تعریف کرتا ہے، بیٹا بھی میری تعریف کرتا ہے، باپ بھی میری تعریف کرتا ہے، نوکر بھی میری تعریف کرتا ہے، مالک بھی میری تعریف کرتا ہے، شاگرد بھی میری تعریف کرتا ہے، آقا بھی میری تعریف کرتا ہے، استاذ بھی میری تعریف کرتا ہے، یہ مسلمان بھی میری تعریف کرتا ہے، مومنین بھی میری تعریف کرتے ہیں، ولی بھی میری تعریف کرتے ہیں، غوث بھی میری تعریف کرتے ہیں، قطب بھی میری تعریف کرتے ہیں، ابدال بھی میری تعریف کرتے ہیں، قطب الارشاد بھی میری تعریف کرتا ہے، تبع تابعین بھی میری تعریف کرتے ہیں، تابعین بھی میری تعریف کرتے ہیں، اے حبیب صحابہ کرام بھی میری تعریف کرتے ہیں، اولو العزم انبیاء کرام بھی میری تعریف کرتے ہیں، رسول بھی میری تعریف کرتے ہیں، وہ 313 رسول بھی میری تعریف کرتے ہیں، اے حبیب اولو العزم انبیاء کرام بھی میری تعریف کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے حبیب آدم صفی اللہ بھی میری تعریف کرتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی میری تعریف کرتا ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ بھی میری تعریف کرتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی میری تعریف کرتا ہے، اے حبیب محمد الرسول اللہ بھی میری تعریف کرتا ہے، ساری کائنات میری تعریف کرتی ہے، میں رب کو کہتا ہوں ورفعنا لکا ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کے لیے، یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا کہ تیرا چرچا ہوگا میرا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا، نہیں، بلکہ فرمایا میں نے اے حبیب تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ جہاں پر اللہ اکبر کی صدا آئے گی اسی کے ساتھ محمد رسول اللہ کی صدا آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کوئی کہے گا ساتھ ہی اس کو کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی کہے گا لا الہ الا اللہ اس وقت تک کامل ایمان والا ہی نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہ کہے محمد رسول اللہ۔ ساری زندگی بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب تک اس نے ایک مرتبہ یہ اظہار نہ کر لیا محمد رسول اللہ تب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، کامل ایمان والا ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک، یہ رسالت اسی کا نام ہے، نبوت اسی کا نام ہے، اور ایمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کہے۔ حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لے، جب دل سے اقرار کر لیا تو پھر جہنم کی آگ تجھے کبھی نہیں جلا سکتی، لاکھ جدن کر لے جہنم کی آگ، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی سے 70 گنا زیادہ بڑی ہے، 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور وہ آگ مسلمان کے دل، جس مسلمان کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان موجود ہے، اس سے جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے کہ اے بندہ مومن جلدی سے گزر جا، کہیں تیرے دل میں جو ایمان کی شمع جل رہی ہے اس کے ذریعے میں نہ بجھ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات سب سے بلند پیدا فرمائی، سب سے نیچے درجہ عام مسلمان کا ہے، اس کے اوپر مومن کا ہے، ایمان والے کا، اس کے اوپر حافظ قرآن کا، پھر عالم دین کا، پھر مفتی کا، پھر محدث کا، پھر مفسر کا، اس کے اوپر ولی کامل کا، اس کے اوپر غوث کا، کتب کا، ابدال کا، عطاد کا، قطب مدار کا، غوث الاعظم کا، اس کے اوپر تبع تابعین کا، اس کے اوپر تابعین کا، پھر صحابہ کرام کا، اس کے اوپر صحابہ سے اوپر ان صحابہ کرام کا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں سے ان صحابہ کرام کا مرتبہ افضل ہے جو عشرہ مبشرہ ہے، جن کو ایک ہی سانس میں نبی کریم رؤوف رحیم علی تحیت و تسلیم نے فرمایا اے ابو بکر تو بھی جنتی، اے عمر تو بھی جنتی، اے عثمان تو بھی جنتی، اے علی تو بھی جنتی، فلا 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 10 کا
10 کے بارے میں فرمایا، ایک ہی سانس میں فرما دیا، ایک ہی مرتبہ فرما دیا تو بھی جنتی۔ ان میں سے صحابہ کرام، ان 10 صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کرام کا مرتبہ سب سے افضل ہے جو خلیفہ راشد ہیں، ان سے اوپر سیدنا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ افضل ہے، ان سے اوپر انبیاء کا مرتبہ افضل ہے، انبیاء کے اوپر رسولوں کا مرتبہ افضل ہے، رسولوں کے اوپر اولو العزم پیغمبر جن کو رب کائنات نے شریعت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، ان سے اوپر مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر مرتبہ رب کائنات کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے افضل ذات حضور کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کر کے اتنا بڑھا دیتے ہو کہ رب سے بھی بڑھا دیتے ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ بھی تعریف نہیں کی جو ان کی تعریف بنتی ہے، ہم سے تو حق بھی ادا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انگشت مبارک، ایک انگلی مبارک کا اگر بندہ ذکر کرنا شروع کر دینا تو ساری رات ختم نہیں ہو سکتی، رات ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضور کی وہ انگلی مبارک کا چرچا نہیں ختم ہو سکتا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کی پھوپھی جان ابھی مسلمان نہیں ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی میرا حبیب بڑا خوبصورت ہے، بڑا لاجواب ہے، اس کے حسن کا چرچا بڑا ہے، اگر تو دیکھے تو اپنا دل دے بیٹھے گی۔ اس نے کہا میں مانتی نہیں، میں نہیں مانتی، عورتیں نہیں مانتی ہوتی، ٹل لا لو، عورتیں نہیں مندیاں۔ آپ نے فرمایا پھوپھی ویکھ لا من جائیں گی، کہہ دیے میں نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا چلو چلیے، پھر حضور دی بارگاہ پہنچے، پھوپھی بھی نال تے حضور دا صحابی بھی نال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، کچھ گلاں کیتیاں، واپس آ گئے۔ واپس آئے تے صحابی نے پوچھا پھوپھی جان دسو تے صحیح میرے حبیب دا حسن کیسا ہے، میرے حبیب کا حسن کیسا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیازاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ یوسف علیہ السلام کو حسن، ابراہیم علیہ السلام کو ید بیازا، آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے اس وقت بائی نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیازاداری آنچ خوبہ، بے شک وہ بڑے خوب ہیں، ہما دارن تو تنہا داری۔ اے حبیب یہ سب کچھ تو آپ کا صدقہ ہے، پھوپھی بتا تو صحیح تو نے میرے حبیب کے حسن کا مشاہدہ کیا، میرے حبیب کا حسن کیسا تھا؟ پھوپھی کہنے لگی میں تجھے صحیح سے بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ پھوپھی کہنے لگی بتیجے بات کچھ اس طرح ہے، تیرے حبیب کا چہرہ ایک طرف، تیرے حبیب کے چہرے کی طرف میں نے دیکھا ہی نہیں، تیرے حبیب کے یہ جو سا یہ والا پاؤں ہے نا، حضور کا تو دایاں پاؤں بھی دایاں، حضور کا بایاں بھی دایاں ہے، ہم تو عزت اس طرح کرتے ہیں، ادب اس طرح کرتے ہیں۔ آپ فرماتی تیرے حبیب کا جو سا یہ دایاں پاؤں ہے نا، اس دایاں پاؤں کی چھوٹی انگلی کو میں تکتی رہی بس، اور اسی پر میں فدا ہو گئی، اسی پر میں اپنا دل بیٹھ گئی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام المرتبت پروانہ شمع رسالت ہر بات پر کمال کر دیا، ہر بات پر آپ نے کمال کر دیا۔ مصر میں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں نہیں۔ آپ فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، زنان کہتے ہیں عورت کو، انگشت انگلی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، آج میرا دل کر میں حافظ آبادی بن جاواں، اوپر بیٹھی دا زور بڑا لگتا سی، اتنے زور نہیں لگ رہا، اتنے بیٹھی دے نا ساؤنڈ کی آواز صحیح نہیں آتی، مزہ نہیں آتا، اتنے بیٹھے تھوڑا مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اج ختم سی انہوں نے آکھیا کہ انشاءاللہ اسی ساؤنڈ لگواواں گے۔
آپ فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جو آج لوگ ختم میں بیٹھے تھے۔ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے 10 حصے حسن پیدا فرمایا، 9 حصے حسن یوسف علیہ السلام کو اکیلے کو دیا، اور 1 حصہ حسن کا ساری کائنات کو عطا فرمایا، ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ لیکن وہ یوسف علیہ السلام جس وقت معراج کی رات آئی، وقت معراج آیا بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں، وہ یوسف علیہ السلام بھی اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پر۔ یوسف علیہ السلام کا مکمل حسن دیکھ کے ان عورتوں نے، مردوں نے نہیں، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے کیا کاٹ دیے؟ اونچا بولیں، اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ اور ادھر کیا مقام ہے؟ ادھر عرب کے مردوں نے حضور کا صرف نام سنا تو اپنی گردنیں تک کٹوا دی۔ یہ ذات، یہ مقام حضور کا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔